بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، اس جملے پر توجہ، بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے بھائیوں کے دماغ میں ایک بات ڈالی گئی، بتایا گیا اگر تم بچوں کو عالم بناؤ گے، حافظ بناؤ گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ مت بناؤ حافظ، مت بناؤ عالم، مت بناؤ قاری، کیا ملے گا؟ یہ بات پروپیگنڈا یہ لوگوں نے چھوڑا۔ اگر ان کو انجینئر بناؤ گے، ان کو ڈاکٹر بناؤ گے تو تمہاری ترقی ہوگی، یہ بات ہمارے دشمنوں نے کہی اور ہم نے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا۔ جس میں حضرت تنزلی تھی اس میں ترقی دکھائی، جس میں ترقی تھی اس میں تنزلی دکھائی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نے یہ کہا نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم اسی میں تو سب کچھ ہے، دنیا بھی اس میں ہے، دین بھی اس میں ہے، اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، اللہ کے رسول کی رضا بھی اس میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کر لے اس کی حد بس دنیا تک ہے، بس دنیا میں ہی وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ جگانا بھی پڑھ رہا ہے، حدیث سنیے، ان حفاظ کا ان علماء کا مقام سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر بقرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جملے ہیں میرے عزیز، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا اگر کسی بستی سے گزر جائے، گزرنے کا ذکر ہے، پڑھنے کا نہیں کہ حافظ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا اگر کسی بستی سے گزر جائے، اللہ اس کے قدموں کی برکت سے اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ آپ بتاؤ جلسے میں آنے والوں، ان علماء کے قدموں کا یہ عالم ہے تو ان کی شان کیا ہوگی، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اور جن کے یہ بچے حافظ بنے ہیں میں مبارکبادی دیتا ہوں، اگر ان کے قدموں کی برکت سے قبرستان سے عذاب اٹھ سکتا ہے تو ان کے گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بولنے ذرا سبحان اللہ، اب تھوڑا بول دیں، مجھ پر رحم کھا لیں میرے عزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان حفاظ کا مقام کیا ہے، ان علماء کا۔ دنیا والا کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کر کے، کبھی آپ نے سنا کسی نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی MBBS گزر جائے تو عذاب اٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ قبرستان تو دور کی بات، پہلے اپنے اوپر کے اٹھوا لے وہ۔ جی جی، لیکن یہ برکت ہے ان علماء کی، بات میری نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات مدینے والے کی ہے۔ اور میں مانتا ہوں اس بات کو میرے عزیز، سب سے زیادہ سچائی مصطفیٰ کی زبان پر ہے، اس لیے آقا نے جو کل کہہ دیا وہ آج بھی حق ہے اور قیامت تک حق رہے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی اہمیت سمجھو۔ اور میں مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، میں ذہن یہ دے رہا ہوں آپ پڑھائیں، دین کی طرف لائیں۔ جنہوں نے یہ کہا نا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، اس میں کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے مولانا غفران صاحب توجہ سے سنیں آپ نے، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اسی میں ہے۔ اور ایک جملہ اپنے علماء کے لیے بولتا ہوں،
آپ اپنے منصب کو کبھی ہلکا مت سمجھیے گا. چاہے آپ امامت کرتے ہیں, چاہے آپ مدرس ہیں, چاہے آپ مقرر ہیں, آپ کس منصب پر فائز ہیں, اپنے منصب کو کبھی ہلکا مت سمجھیے گا, کیونکہ آپ اس مشن پہ کام کر رہے ہیں جس مشن کو لے کے مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں آئے تھے. بے شک سبحان اللہ. یہ مشن ہے میرے مصطفیٰ کا, ذرا بولیں سبحان اللہ. اور جو یہ کہتے ہیں نا اگر بچے کو میں انجینئر بناؤں, میں منع نہیں کرتا, میں بتاؤں گا آپ کو بنانا ہے, جو کہتے ہیں انجینئر بناؤں, ڈاکٹر بناؤں گا, باپ اگر یہ سمجھتا ہے تو میرا بیٹا مجھے مکان دے گا, میرا بیٹا مجھے دکان دے گا, میرا بیٹا مجھے گاڑیاں خرید کے دے گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو بیٹا باپ کو مکان دے, گاڑی دے, زمین جائیداد دے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں دنیا کی ڈگری دلوا دوں تو میرا بیٹا مجھے بڑا مکان دے گا, تو کان کھول کے سنیے, میں علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں, اگر یہ دنیا دار بیٹا آپ کو مکان دے گا تو اللہ کی قسم یہ حافظ قرآن بھی آپ کو مکان دے گا. فرق یہ ہے دنیا دار بیٹا جو مکان دے گا وہ زمین پر ہوگا, حافظ قرآن جو مکان دے گا وہ جنت کے اندر ہوگا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. بار بار آپ مجھے لگتا نہیں تھا ایسے کریں گے آپ. خیر بولیں اور ایک مرتبہ یا رسول اللہ. یا رسول یہ بھی مکان دیں گے, دنیا کا مکان فنا ہو جائے گا, جنت کا مکان فنا. ذرا بولیں سبحان اللہ. مبارکبادیوں, پڑھائیں ان بچوں کو, دین کی طرف لائیں. اللہ کی قسم یہ دین ہی آپ کے ایمان کو بچا کے لے جائے گا. اور سنیے حضرت مولانا اکرام صاحب قبلہ, سنیے غور سے, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کی ڈگری بھی دلواؤں تو میں منع نہیں کرتا, آپ پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, لیکن پہلے دین رسول اپنے بچوں کے سینے سے لگائیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور سنیے, آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا میرے معاشرے کا درد ہے, لوگ یہ کہتے ہیں اگر میں عالم بناؤں, اگر میں حافظ بناؤں تو میرا بیٹا امامت کرے گا, میرا بیٹا مدرس بنے گا, 5-6 ہزار کی تنخواہ ہوگی, اس میں کیا ہوگا؟ میں ایک جملہ بولتا ہوں, اگر سچ کہتا ہوں تو سبحان اللہ بولیے گا, ورنہ خاموش رہیے گا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مدرس بن کے 5,000 کمائے گا, امام بن کے 6,000 کمائے گا؟ آپ مجھے بتائیں رزق کا وعدہ دنیا دار کا ہے یا میرے پروردگار کا؟ رزق رب دیتا ہے, آپ رزق کی فکر مت کرو, انہیں عالم بناؤ. رب قرآن میں کہتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اے بندے تو مجھ پہ بھروسہ کر, میں تجھے وہاں سے دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ رب کا ہے. اور اگلی بات سنیے, ذرا بولیں سبحان اللہ. آپ پڑھائیں, عالم بنائیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا علماء بیٹھے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ عالم بن کے امامت ہی کرے, آپ کا بچہ عالم بن کے مدرس ہی بنے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ حافظ بھی ہو, آپ کا بچہ قاری بھی ہو, آپ کا بچہ عالم بھی ہو, اور آپ کا بچہ بڑا تاجر بھی ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس دن عالم دین تجارت کرے گا اس دن پتا چلے گا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. بات تو یہ ہے نا,
جو عالم بنتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے، جو تجارت کرتے ہیں وہ عالم نہیں بنتے۔ تجارت کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تجارت کرنا ابو بکر کی سنت ہے، تجارت کرنا عثمان غنی کا طریقہ ہے، تجارت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تجارت کرنا یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے، تجارت کرنا یہ امام اعظم کا طریقہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ امامت کرے، ضروری نہیں آپ کا بچہ مدرس بنے، آپ عالم بنا دو اور بڑا تاجر بنا دو، اللہ برکت بھی دے گا اور گھر میں رزق حلال بھی دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، اور بولیں سبحان اللہ۔ ایسا ہو سکتا نہیں آپ کا بچہ عالم بھی ہو، تاجر بھی ہو۔ اور سنیے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بچہ عالم بھی ہو اور آپ کا بچہ فاضل بھی ہو، اور آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچے کو وکیل بنائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن میں ذہن یہ دے رہا ہوں، اپنے بچے کو پہلے عالم کی ڈگری دلوائیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو بچہ عالم ہوگا وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ انسانیت کا پیغام دے گا۔ اور سنیے گا غور سے، جس دن ایک عالم دین وکیل بنے گا، ایک عالم دین جج کی کرسی پر بیٹھے گا، اللہ کی قسم اس دن فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ رشوت لے کر کونے میں جا کر فیصلہ مظلوم کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ جب عالم دین جج کی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ فیصلہ حق کرے گا، کیونکہ عالم کے سامنے عمر فاروق کی عدالت ہوگی، عثمان غنی کا کردار ہوگا، حضرت علی کا انداز ہوگا، امام حسین کا کردار ہوگا۔ میرے عزیز، اپنے بچے کو عالم بنا کے ایڈوکیٹ بنا دے، اللہ کی قسم یہ عالم جب وکیل بنے گا تو اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ بھی اسلام کے مطابق کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بولیں، چلیے آپ کہیں گے مولانا ایسا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک وکیل صاحب کی ملاقات کراتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا، میں تیزی سے بات کرنے لگا ہوں، کم ٹائم میں زیادہ بات آپ سے ہو جائے۔ ایک وکیل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں، 2000 سال کی نہیں، 800 سال کی نہیں، 500 سال کی نہیں، بس 200 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں میرے عزیز، اپنے وقت کا بہترین عالم، اپنے وقت کا بہترین مفسر، اپنے وقت کا بہترین محدث اور مسجد کا امام، پانچوں وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر رعایا کو نماز پڑھانے والا، اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا عالم، اور پتہ ہے یہ بندہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے، یہ اپنے وقت کا جج بھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک یہ بندہ قوم کے فیصلے کرتا ہے، قوم کے فیصلے کرتا ہے، اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو یہ جج اپنی کرسی کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز پڑھاتا ہے، پھر ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے، عصر تک فیصلے کرتا ہے۔ جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو یہی وکیل اپنی کرسی چھوڑ کر مصلی امامت پر پہنچتا ہے، اپنے وقت کا بہترین عالم، مسجد کا امام، اپنے وقت کا بہترین محدث اور اپنے وقت کا انصاف کرنے والا جج۔ آپ جانتے ہو میرے عزیز میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی بول ہی نہیں رہا، سبحان اللہ تو بولے۔
بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے میں کوئی بات ایسی کر ہی نہیں رہا ہوں. ذرا سبحان اللہ بولیں. تھوڑا ذرا اسٹیج والے بھی بول دیتے تو اچھا لگتا ہے. بات تو حقیقی کر رہا ہوں میں. ذرا بولیے جو میں کہہ رہا ہوں. میرے عزیز یہ عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے وکیل بھی تھے. تو مطلب یہ ہوا ہمارا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بچہ وکیل بھی ہو سکتا ہے. جلدی سنیے, ایک حافظ سے ملا دوں کیونکہ آج دستار بندی ہے. اللہ اکبر. ایک حافظ آپ حیرت میں رہیں گے, اپنے وقت کا بہترین حافظ, لیکن پتہ ہے کون ہے یہ؟ ہندوستان کا حاکم, ہندوستان پہ حکومت کرنے والا, اکھنڈ بھارت کا اکلوتا بادشاہ. اللہ اکبر. کرسی بادشاہت پر بیٹھتا ہے, صبح سے لے کر شام تک یہ فیصلے کرتا ہے, اپنے بھارت کے لوگوں کو دیکھتا ہے. اپنے وقت کا بادشاہ. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو یہی ہندوستان کا بادشاہ دلی کے جامع مسجد میں جا کر قرآن پاک سناتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن سنا رہا ہے, اپنے وقت کا بادشاہ ہے. جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء, نعرہ تکبیر. اور بول دے ذرا محبت سے سبحان اللہ. ہم ایسے تھے, ایسے حافظ بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. آج بات یہ کہ اس دین کی اہمیت نگاہوں میں نہیں رہی. اس کو ٹھیک کریں, لوٹ آئیں. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے دنیا میں قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. میرے عزیز اس مدرسے کو آباد کرنا ہوگا. جتنے مدرسے, عزیز طلبہ سنیے, جتنے مدرسے انہیں آباد کرنا ہوگا. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں بہن بیٹیاں بھی سنیں. میرے عزیز دیکھیے جو اسکول کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں تھیوری پیسہ کمانے کی پڑھائی جاتی ہے. پیسہ کیسے کمانا ہے, پیسہ کمانے کا طریقہ کیا ہے. لیکن یہ مدرسہ اللہ کی عزت کی قسم یہاں پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں, یہاں انسانیت کا پیغام پڑھایا جاتا ہے. پہلے دن سے لے کر علی سے لے کر بخاری کی آخری حدیث تک بس مدرسے میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. What is wrong, what is right, what is legal, what is illegal, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. مطلب یہ مدرسے کی چٹائی پر انسان بنانے کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. جب میرا مدرسہ آباد تھا, جب میرا یہ مدرسہ بھرا تھا تو یہ مدرسہ شریف, یہ سماج شریفوں سے بھرا تھا, سماج نمازیوں سے بھرا تھا, سماج روزے داروں سے بھرا تھا, سماج اللہ اکبر عزت داروں سے بھرا تھا, سماج ماں باپ کے خدمت گزاروں سے بھرا تھا. جب سے یہ مدرسے کی فیکٹری کمزور ہوئی, مدرسے کے اندر لوگوں نے آنا کم کیا, تو میرے عزیز میرا معاشرہ لچو لفنگوں سے بھر گیا, میرا معاشرہ زناکاروں سے بھر گیا, میرا معاشرہ شرابیوں سے بھر گیا, میرا معاشرہ ذلیلوں سے بھر گیا, میرا معاشرہ ڈاکوؤں سے بھر گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج شریفوں سے بھرے, آپ چاہتے ہیں کہ سماج نمازیوں سے بھرے, آپ چاہتے ہیں کہ سماج روزے داروں سے بھرے, تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مدرسے کی فیکٹری کو آباد کر, اپنی بیٹی کو پڑھا, اپنے بیٹے کو پڑھا. اللہ کی قسم جس دن یہ مدرسہ آباد ہوا ڈکیتوں کی تعداد میں کمی ہوگی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا.
اس فیکٹری کو آباد کریں, پڑھائیں بچوں کو. میرے عزیز, جب مدرسہ آباد تھا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مدرسے میں کیا پیغام دیا جاتا ہے, مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے, لوگوں کی نگاہ ہے نا ہمارے مدرسے پہ, توجہ رکھنا. میرے عزیز, ایک جملہ بول کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں, سنیے گا. جو یہ کہتا ہے نا مدرسے میں کیا ہوتا ہے, میں کہنا چاہتا ہوں وہ آئے اور مدرسے کے اندر دیکھے. ایک مدرسہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں شروع سے لے کر آخر تک بس ایک بحث ہوتی ہے, یہ جائز یہ ناجائز, یہ حلال یہ حرام, یہ انسان کا حقوق ہے یہ اس کا حقوق ہے. میرے عزیز, اگر کوئی مدرسے میں آ کر غیر بندہ بھی اگر یہ تعلیم کو دیکھ لیتا تو اس کا بھی دل ہل جاتا, اور وہ یہاں سے کہہ کے اٹھتا کہ دوسری یونیورسٹیز پیسہ کمانے کا طریقہ پڑھاتی ہیں, ایک مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے جہاں بندوں کو انسان بنانا پڑھایا جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا انہیں لائیں اور بچوں کو پڑھائیں. بڑے خوش نصیب ہیں, ایمانداری سے کہتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے عالم ہیں. بولیں گے سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں عالم ہیں, عالمہ ہیں, جن کے گھر میں علماء ہیں. میرے عزیز, آپ اپنے دماغ میں ایک بات رکھ لیں, جو یہ کہتا ہے نا اس میں کچھ نہیں ہے, حقیقت یہ ہے سب کچھ اسی میں. بے شک بے شک. ایک واقعہ سنیے گا ذرا, جو میں مراد آباد سے آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. پوری تقریر کا مسئلہ سنیے گا توجہ سے. جی, دمشق, مولانا کرام صاحب, دمشق ایک جگہ ہے, وہاں ایک قبرستان ہے, توجہ رکھیے گا, قبرستان. اس قبرستان کا نام ہے دہدہا قبرستان. وہاں ایک قبر کھودنے والے رہتے تھے, ان کا نام ہے, توجہ سے, عبد الرحمن حفار. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے قبر کھودتے کھودتے, میں وہاں قبر کھودتا تھا. کہتے ہیں جاءت امرأۃ, ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا یا حفار ان یحفر لها قبرا, آپ میرے لیے قبر کھود دیں. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں میں نے قبر کھودی. تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ آیا. کہتے ہیں عبد الرحمن حفار, جنازے کے ساتھ لوگ کم تھے, نماز جنازہ ہوئی. عبد الرحمن حفار کہتے میں قبر میں اترا تاکہ میں مردے کو قبر میں رکھوں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اسے قبر میں لیا, اللہ کی قسم اس کی قبر نور علی نور ہو گئی. اس کی قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا گیا, اس کی قبر کو نور سے بھر دیا گیا. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں میں نے 40 سال میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. کہتے یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے مجھے باہر نکالا, میرے منہ پہ پانی ڈالا, میں ہوش میں آیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, میں نے بتایا آج میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا. اس کی قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا گیا, اس کی قبر کو نور سے بھر دیا گیا. اور 2 بندے گھوڑے پہ سوار آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا مہمان ہے, یہ تو اللہ کا بندہ ہے, ہم اسے لے کر کے جائیں گے. بس میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں, بہت توجہ سے سن لیجئے گا, بہت جلدی بات مکمل کروں گا. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے توجہ نہ دی, لوگ ٹال کر کے چلے گئے. کہتے چند مہینے گزرے, مدت بعد شہور, چند مہینے گزرے, پھر وہی عورت آئی. آنے کے بعد اس نے کہا یا حفار ان یحفر لها قبرا, آپ میرے لیے قبر کھود دیں. کہتے میں نے قبر کھودی. تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ آیا. کہتے عبد الرحمن
عفار، لوگ بڑے کم تھے، زیادہ تعداد نہیں تھی لوگوں کی. اللہ اکبر. کہتے نماز جنازہ ہوئی، میں نے اس میت کو قبر میں اتارا تو پھر وہی منظر، رأیتو کذا و کذا، میں نے وہی منظر دیکھا جو منظر میں نے پہلے دیکھا تھا. اس کی قبر کو نور سے بھر دیا گیا، اس کی قبر کو تعدد نظر کشادہ کر دیا گیا. اور کہتے ہیں دو بندے گھوڑے پہ سوار آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا مہمان ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، ہم اسے لے کر کے جائیں گے. اللہ اکبر. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں اب میں بے ہوش نہیں ہوا، میں قبر سے نکلا، عورت کے پیچھے دوڑ کر کے گیا. میرے عزیزوں دل کے کانوں سے سنیے گا. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے بوڑھوں کی قبریں کھودی، میں نے جوانوں کی قبریں کھودی، میں نے عورتوں کی قبریں کھودی، لیکن یہ منظر 40 سال میں نے کبھی نہ دیکھا. کہتے عورت کے پیچھے گئے اور جا کر کے عورت کے سامنے اپنے قدموں کو زمین پہ رکھ دیا اور کہتے ہیں یا امرا، اے عورت ایک بات بتاؤ، یہ دونوں جنازے کس کے تھے؟ یہ دونوں جنازے کس کے تھے؟ وہ کہتی ہے عورت آپ کو کیا پڑی ہے پوچھنے کی؟ اس عورت کی آواز میں درد تھا، اس عورت کی آواز میں ٹیس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں بتاؤ یہ دونوں جنازے کس کے تھے؟ عورت نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 40 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک میری نگاہوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. قبر میں نور، قبر کو تعدد نظر کشادہ، دو گھوڑے پر سوار آ کر انہیں لے کے چلے گئے. یہ جنت کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ دونوں کون تھے؟ توجہ رکھیے گا. تو خاتون نے جواب دیا وہما ابنا، وہ دونوں میرے بیٹے تھے، وہ دونوں میرے بیٹے تھے. انہوں نے معلوم کیا خاتون یہ بتائیں تمہارے بیٹے کیا کام کرتے تھے؟ نماز، روزہ، زکات، حج، کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے؟ خاتون نے جواب دیا الاولو کان ہوا طالب العلم، میرا پہلا بیٹا طالب علم تھا، مدرسے میں جا کر قرآن حفظ کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، دین رسول کو پڑھ رہا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ، خاتون کہتی ہے دوسرا میرا بیٹا کام کرتا، گھر کا خرچ چلاتا، اپنے بھائی کو پڑھاتا. چونکہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے ایک بچہ دین پڑھ رہا تھا اور دوسرا بچہ اس پہ خرچ کر رہا تھا. عبد الرحمن حفار کہتے ہیں 40 سال میں پہلی مرتبہ یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا. کہتے میں سمجھ گیا کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سیکھنے والے اللہ کو کتنے پسند ہیں، اور جو دین پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. میرے عزیز عبد الرحمن حفار کہتے ہیں یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے میں اپنے باپ کے پاس گیا، ان کے باپ مسجد کے امام تھے، جا کر کے کہا اب میں قبریں نہیں کھودوں گا. کیا ہوا؟ کہا اب میں دین پڑھوں گا، اب میں دین رسول پڑھوں گا. 50-55 سال کی عمر ہے. ان کے باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ پہلے تو پڑھے نہیں. جواب دیا بجان 40 سال میں یہ منظر میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اب میں دین پڑھنا چاہتا ہوں. بتائے 55 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. لوگ بتاتے ہیں کہ دمشق کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا، پھر ان کی نسل میں علماء پیدا ہوئے، اور آج بھی ان کی نسل کے بڑے عالم عبد الرزاق دمشق کے بڑے عالموں میں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز ان کی شان کیا بیان کروں، ان کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، بس یہ اپنے علم پہ عمل کر لیں تو ان کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کی ہے ان سے بڑھ کے کسی کی حیثیت نہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے قرآن کو سکھائے۔ تقریر ضائع مت کیجئے گا، ذہن سے سوچئے گا اور آج سے ارادہ کر لیں آگے جو نسل آئے گی، جو بچے ہوں گے انشاءاللہ انہیں سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں گے، کیونکہ آقا نعمت کا یہی مشن تھا۔ میرے عزیز جتنی معاشرے میں خرافات ہیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، الگ الگ تفسیرہ کر کے۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تھے معاشرے میں بے حد خرابیاں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے بس ایک بات پہ توجہ دی، وہ ہے دین۔ اللہ کے رسول نے دین دے دیا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بن گئے۔ بے شک بے شک، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین کی طرف لائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اس مدرسے کا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، دھیان رکھیں۔ میں نے بتایا کہ خرچ کرنے والوں کا بھی اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ بہرحال لوگ کم تھے لیکن گفتگو جتنی تھی یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، پر کچھ خار تو کم کر دیے جدھر سے گزرے ہم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، میرے ساتھ شعر پڑھ لیں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی بول دیں، اب تو بول ہی دیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، ہمارا دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بے قصوں کا سارا۔ ہمارا اگر ان بچوں کے ماں باپ ہیں یہاں پر، بھائی بہن جو بھی ہے، ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ حافظ بن گئے ہیں انہیں یہاں تک مت روکیے گا، انہیں عالم بنائیے گا، مفتی بنائیے گا۔ اور میں ان دونوں بچوں سے کہوں گا عالم بنے مفتی بنے تو کام کے بنے، محنت سے پڑھیں، دین کو اپنے سینے میں جذب کریں۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی عزت ایسی نہیں ہوگی جو اللہ تمہارے قدموں میں لا کے نہ رکھتے، لہذا عالم بنے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تمہارا آباد رہے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی انشاءاللہ۔ پھر کبھی آپ سے ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔